السلام علیکم دوستوں، میں اس وقت اپنے گاؤں میں اپنے آم کے باغیچے میں ہوں۔ یہ رہا میرا آم کا باغیچہ، اور اس باغیچے کے ارد گرد کھیت ہیں، اور بڑا ہی پرسکون اور خوشگوار موسم ہے۔ یہ خاموش کھڑے درخت اور یہ کھیتوں میں مسکراتے سرسوں کے پھول دل کو مسرت اور خوشی بخش رہے ہیں۔ یہ سکون کا ماحول اور یہ شانتی، یہ خاموشی دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج آپ لوگوں کے سامنے خاموشی کے فوائد بیان کیے جائیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں خاموشی کے فوائد بیان کروں گا کہ خاموش رہنے سے انسان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو خاموشی کے فوائد بتاتا ہوں۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو رکھا ہے کہ انسان اس کو صحیح استعمال کر کے سماج میں، معاشرے میں اپنا عزت، اپنا وقار، اپنی حیثیت قائم رکھ سکتا ہے، اپنی عزت کو بنا سکتا ہے، اور اسی عضو کو غلط استعمال کر کے معاشرے میں اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے، اپنے وقار اور اپنے عزت کو کھو دیتا ہے، اور وہ عضو ہے زبان۔ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ آپ اس کو جیسا استعمال کریں گے اس کا اسی طرح کا اثر آپ پر مرتب ہوگا۔ اگر آپ زبان سے کسی کو اچھی بات کہتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا جواب دے گا۔ اگر اسی زبان سے آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو گالی دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زبان دی، اور اس زبان کے صحیح استعمال کا تاکیدی حکم بھی فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ بلا ضرورت انسان نہ بولے، فحش گوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کیونکہ یہ سب وہ اعمال ہیں، وہ کام ہیں جن سے معاشرے میں، سماج میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو خاموش رہنے کے اور کم بولنے کے فوائد بتاؤں۔ خاموش رہنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ دو انسانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہو جائے، آپسی محبت اور اتفاق ختم ہو جائے۔ تو جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے گا، اپنی زبان کو کم چلائے گا، خاموش رہنے کی عادت بنا لے گا، وہ شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسے گالی دوں، آپ خاموش ہو جائیے۔ کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو گالی دوں، میں بھی اس کو ڈانٹوں، میں بھی اس کے ساتھ بدزبانی کروں، آپ خاموش ہو جائیے۔
آپ خاموش ہونے کا فائدہ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا فتنہ جو کھڑا ہونے والا ہوگا، برپا ہونے والا ہوگا، ایک چھوٹی سی خاموشی کے ذریعے وہ فتنہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا، وہ فساد وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو خاموشی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، آپسی توڑ سے، آپسی بگاڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان سلامتی والی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں سلامتی والی پرسکون زندگی گزاروں، اس کو چاہیے کہ خاموشی کی عادت بنا لے، چپ رہنے کی عادت بنا لے، کیونکہ جو انسان جتنا کم بولے گا اس سے زبانی لغزشیں، زبان سے ہونے والی خطائیں بھی کم ہوگی، اور زبان سے انسان جتنا کم بولے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں سلامتی ہوگی، سکون ہوگا۔ تو یہ دو فائدے ہیں کہ انسان جب چپ رہنے کی، خاموش رہنے کی عادت بنا لیتا ہے تو شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، فتنہ اور بگاڑ سے اور آپسی نااتفاقی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان پرسکون اور سلامتی والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن خاموش رہنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولا جائے۔ جس جگہ بولنے کی ضرورت ہوگی وہاں بولا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر بولے تو خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ تو اگر ہم کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات بول سکتے ہیں تو بولیں۔ مثال کے طور پر کسی غریب پر، کسی یتیم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو بول بالا عطا کیا ہے کہ آپ کے بولنے سے اس یتیم کو، اس غریب کو انصاف مل سکتا ہے، تو ایسی جگہ پہ خاموش نہیں رہا جائے گا، بلکہ بول کر اس یتیم اور غریب کو انصاف دلایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان بولنے کی جگہ پر بولے گا اور اچھی بات بولے گا، بھلی بات بولے گا، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کرے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔